جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ الفائدۃ الثانیہ، دوسرا فائدہ، الشک تساوی الطرفین وظن الطرف الراجح، وظن الطرف الراجح وهو ترجیح جہت الصواب، والوہم رجحان جہت الخطا، واما اکبر الرائے وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذا اخذ به القلب، والمعتبر عند الفقهاء كما وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكر اللامشي في أصوله۔ شک طرفین کا برابر ہونا، کسی بھی چیز کے وجود و عدم کے سلسلے میں مساوات ہو جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک وجودی پہلو اور ایک عدمی پہلو، ثبوتی اور سلبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر سننے والے کے دماغ میں یہ بات ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہو ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا، دونوں پہلو برابر ہوں، کوئی کسی سے زیادہ راجح نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شک کہیں گے۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہلو راجح ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے۔ اور جو پہلو مرجوح ہو اسے کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، اسے کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے۔ یعنی ظن میں جہت ثواب راجح ہوتا ہے اور وہم میں جہت خطا راجح ہوتی ہے، راجح نہیں، وہم میں مرجوح ہوتی ہے نا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اگر جہت خطا مرجوح ہے تو وہ وہم کہلائے گا، اور جہت ثواب اگر راجح ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے۔ شک طرفین کا مساوی ہونا ہے
طرفین یعنی وجود و عدم، اور زن طرف راجع کو کہتے ہیں، اور وہ ہے جہت ثواب کا راجع ہونا، اور وہم جہت خدا کا مرجو ہونا ہے نا۔ وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّائِي وَغَالِبُ الظَّنِّ فَهُوَ طرف الراجع، رہا اکثر رائے، اغلب رائے اور غالب ظن، کہتے ہیں نا غلب ظن، تو وہ طرف راجع ہے۔ اذا اخذها به القلب، جب دل اس کو لے لے یعنی قبول کر لے۔ محض طرف راجع کو غلبہ ظن نہیں کہتے، دھیان رکھنا، محض غلبہ ظن نہیں کہتے، ظن تو کہتے ہیں لیکن غلبہ ظن نہیں کہتے۔ فقہا غلبہ ظن کا اطلاق کب کرتے ہیں؟ جب طرفین میں سے کوئی ایک پہلو راجع ہو جائے اور اسی راجع پہلو میں پختگی آ جائے اور دل قبول کر لے، اسی لیے کہا نا عبارت اذا اخذ به القلب، جب دل اس کو لے لے یعنی قبول کر لے، تسلیم کر لے۔ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاء، یہی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، کما ذکرہ اللامشی فی اصولی، جیسے لامشی نے اپنی کتاب اصول میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وحاصلہ ان الظن عند الفقہاء من قبیل الشک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظن فقہا کے نزدیک شک کے قبیل سے ہے۔ جب تک کہ دل اسے قبول نہ کرے، اس میں پختگی نہ آئے، تب تک وہ شک کے قبیل سے ہے۔ لأنہم یریدون بہ التردد بین وجود الشیء وعدمہ سواء استوى او ترجع احدہما، اس لیے کہ فقہا کی مراد شے کے وجود و عدم کے درمیان تردد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تردد ہوتا ہے۔ فقہا کی مراد شے کے وجود و عدم کے درمیان تردد ہوتا ہے نا۔ اب چاہے وہ وجود و عدم برابر ہوں یا ان میں سے کوئی راجع ہو، اگر راجع ہے اور راجع ہونے کے بعد قلب نے اس کو قبول کر لیا تو اسے کیا کہیں گے؟ ظن غالب کہیں گے، اکبر رائے کہیں گے، اکثر رائے کہیں گے، اغلب رائے۔ وَقَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي ظَنِّي، اسی طرح فقہا نے کتاب الاقرار میں فرمایا اگر کوئی کسی سے کہے علیہ الف درہم فی ظنی، میرے اوپر 1000 درہم ہے میرے ظن کے مطابق، لا یلزمہ شیء، تو اسے کچھ لازم نہیں، کیونکہ اس نے فی ظنی کہا، اور ظن کہاں سے ہے؟ شک کے قبیل سے ہے، تو کیوں کر شک کی بنیاد پر کیوں کر جو ہے لازم ہوگا کوئی چیز؟ لأنہ للشک، اس لیے کہ یہ جو ہے شک کے لیے ہے۔ وغالب الظن عندهم ملحق بالیقین، اور غالب ظن، غلبہ ظن فقہا کے نزدیک یقین کے ساتھ لاحق ہے، ملحق ہے، یعنی جو غلبہ ظن ہوتا ہے اسے یقین کے درجے میں رکھتے ہیں۔ اس میں ایک تفصیل ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں، اور یہ بورڈ پر میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ کام ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جازم اور غیر جازم، یہ بنیادی طور پر 2 قسم ہوتی ہے، پھر جازم کی 3 قسم ہوگی اور غیر جازم کی بھی 3 قسم ہوگی۔ پہلے ہم غیر جازم کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، ہے نا۔
اگر طرفین برابر ہوں تو کیا کہیں گے؟ شک. اگر کوئی ایک پہلو راجح ہو، غالب نہیں راجح بولو، راجح ہو تو ظن. اگر کوئی پہلو مرجوح ہو تو وہم. یہ ہو گئے نا، یہ غیر جازم کی 3 قسمیں ہو گئی. اول، دوم، سوم. اول شک، دوم کیا ہے؟ ظن، سوم کیا ہے؟ وہم. اب جازم کی طرف آئیے، اس کی بھی 3 قسمیں ہوگی. کیا ہوگی؟ 3 قسمیں ہوگی. اس کی بھی 3 قسمیں ہوگی. جازم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو یقین ہو جانب مخالف کا احتمال نہ ہو. اور غیر جازم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جانب مخالف کا احتمال ہو. غیر جازم کس کو کہتے ہیں؟ جانب مخالف احتمال ہو. یہ غیر جازم کی تعریف ہے. اب جازم کی تعریف کیا بنے گی؟ جس میں جانب مخالف کا بالکل احتمال ہو. جس میں جانب مخالف کا احتمال نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں ہے لیکن وہ واقع کے مطابق نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جانب مخالف کا احتمال نہیں. جیسے حنوت کا یہ کہنا کہ فلاں جو ہے خدا ہے، معبود ہے، تو ان کو جانب مخالف کا احتمال نہیں ہے. ان کے عقیدے میں انہیں جزم ہے، مگر واقع کے خلاف ہے. کیا ہے؟ واقع کے خلاف. تو اس کو جہل مرکب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اگر جانب مخالف کا احتمال نہ ہو. اگر جزم کا مطلب یہی ہوا ہے نا. اگر جزم واقع کے خلاف ہو، ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. ایک قسم. دوسری قسم کیا ہوئی؟ اگر جزم کیا ہے؟ واقع کے موافق ہو. کیا ہو؟ واقع کے موافق ہو. پھر اس کی بھی 2 قسم ہو جائے گی، ہے نا. اگر تشکیک سے زائل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تشکیک سے زوال کا احتمال رکھتا ہے تو تقلید کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تقلید کہیں گے.
اور اگر تشکیک سے زوال کا احتمال نہ ہو تو اسے اگر تشکیک سے زوال کا احتمال نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے بلکہ آپ جو ہے جو جزم کی تعریف میں جہاں جازم کی جو یہ 3 قسمیں ہیں نا، اس میں جو ہے آپ جزم کی جگہ اعتقاد لکھیے، ہے نا؟ کیا لکھیں گے؟ اعتقاد. تو اسے جزم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے دوسرے لفظ میں علم الیقین بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ علم الیقین. علم الیقین ایک ہے علم الیقین، کیا ہے؟ اور دوسرا ہے عین الیقین، کیا ہے؟ اور تیسرا ہے حق الیقین، کیا ہے؟ تینوں میں فرق ہے. تینوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. علم الیقین تو یہی ہے، میرا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے. مگر عین الیقین نہیں ہے. عین الیقین کب ہوگا؟ جب آپ مشاہدہ کر لیں. اس کو یوں مثال سے سمجھو، آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے. بھائی معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ اگر آپ نے آگ میں کسی چیز کو ڈالا، اسے جلا دیا تو عین الیقین ہو گیا. لیکن اپنی انگلیاں ڈال دیا حق الیقین ہو گیا، تجربہ ہو گیا. اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل ہو، جو علم ہو، تو وہ حق الیقین کہلاتا ہے. مشاہدے سے اگر کوئی یقین حاصل ہو تو اسے عین الیقین کہتے ہیں. اور علم سے دلیل کی بنیاد پر جو ہوتے ہیں تو اسے علم الیقین کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ بنیادی فرق ہے نا. تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا عین الیقین کے سامنے لکھ دیتا ہوں مشاہدے سے حاصل ہو، اور یہ تجربہ سے حاصل ہو، ہے نا؟ ہاں، اس میں دلیل سے حاصل ہو. اور دلیل کیسی ہو؟ دلیل قطعی ہو، ہے نا؟ تب نہ یہ قطعیت حاصل ہوگی. ہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حضرت جازم اور غیر جازم کس کی تقسیم ہے؟ جازم اور غیر جازم کسی بھی چیز کے، کسی بھی اعتقاد میں 2 ہی پہلو ہوں گے. یا تو جانب مخالف کا احتمال ہوگا، یا تو جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو اعتقاد جازم، اگر ہوگا تو غیر جازم. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے 3 پہلو ادھر. غیر جازم میں شک، ظن، وہم آتے ہیں، اور جازم میں کون آتے ہیں؟ جہل مرکب، تشکیک.
جہل مرکب تشکیک اور علم الیقین. ہاں جزم کہو یا علم الیقین کہو. پھر علم الیقین کو سمجھنے کے لیے آپ عین الیقین اور حق الیقین ہاں ہے نا، تو عین اس سے سمجھ جائیں. اب آپ سمجھے وغالب الظن عندهم ملحق بالیقین، یہ جو یقین کی بات کر رہے ہیں یہ علم الیقین ہے. غالبہ ظن جو ہے فقہا کے نزدیک علم الیقین کے ساتھ لاحق ہوتا ہے. وهو الذی یبتنی علیہ الاحکام، یہ وہ ہے جس پر احکام کا دار و مدار ہوتا ہے. یعرف ذالک من تصفح کلامہ فی الابواب، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعرف ذالک من تصفح کلامہم فی الابواب، اور اسے جانا جائے گا فقہا کے کلام کو ابواب میں تتبع تلاش کرنے سے، ہے نا. یہ جانا صرحوا فی نواقض الوضو، اور فقہا نے نواقض وضو میں تصریح کی ہے بأن الغالب کالمتحقق، غلبہ جو ہے یہ علم الیقین کی طرح ہے نا. وصرحوا فی الطلاق، اور طلاق کے باب میں یہ صراحت کی ہے بأنہ اذا ظن الوقوع، جب کسی نے وقوع کا ظن کیا لم یقع،